سورہ یوسف، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آ کے سوال کیے تھے جوز نے، یا مکی لوگوں کے ذریعے سے یہ سوال کروائے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اتاری. سوال صرف یہ تھا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ بتائیے کہ یعقوب علیہ السلام کنعان میں رہتے تھے، تو یہ پورا خاندان تو وہاں آباد تھا، وہاں سے مصر کیسے منتقل ہوا ہے؟ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں بتا دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اتاری، جواب بھی دیا، اور ساتھ ساتھ بڑے زبردست واقعات بیان کر کے بنو اسرائیل کو اور مکی لوگوں کو بس اتنا سمجھایا کہ تمہارا کردار برادران یوسف والا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ یوسف علیہ السلام کی طرح مظلوم ہیں، تم زیادتی کر رہے ان کے ساتھ. مگر اللہ تعالیٰ نے بالآخر یوسف علیہ السلام کو سرخرو کیا تھا، اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے سرخرو کرنا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو ہر بات وضاحت سے بیان کرتی ہے، کھول کھول کے. انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو. اس وقت کی جو لینگویج تھی، بہترین زبان، جو کھل کے اپنی مدعا کا، اپنے معافی الضمیر کا کھل کے بیان کر سکتی تھی، جس کے پاس ووکیبلری تھی، وہ عربی زبان تھی، اور آج بھی ہے الحمدللہ. تو اس وجہ سے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا ہے. پہلی کتابیں تورات ہے تو وہ ہیبرو میں نازل ہوئی، انجیل ہے تو وہ سیرین زبان میں نازل ہوئی، یعنی سیرین میں، اور وہ عبرانی میں، اور عربی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا. تو لوگ کہتے ہیں عربی میں کیوں نازل ہوا ہے؟ اور بھائی کسی نہ کسی زبان میں تو نازل ہونا ہے نا. تو جب وہ زبان ہوگی تو آپ اس پر بھی اعتراض کریں گے، تو اکتفا کرنا پڑے گا کسی ایک زبان پر. ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو، اس لیے کہ اس کے اندر جو حقیقت ہے، الفاظ کا معنی اور گہرائی، وہ تمہیں سمجھا سکتی ہے بات کو، ورنہ اور زبانوں میں یہ قابلیت نہیں ہے. نحن نقص علیک احسن القصص، اے نبی ہم اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کر کے ایک بڑا اچھا قصہ آپ سے بیان کرتے ہیں، بہترین قصہ. قرآن مجید میں بہت سے قصے ہیں، مگر اس کو بہترین قصہ، بڑا اچھا قصہ بتایا ہے. اگرچہ اس سے بیشتر آپ اس سے بے خبر تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ قصہ بھی ہے ہمارے ماضی کا، اور وہ یہ ہے اذ قال یوسف لابیہ، جب یوسف علیہ السلام نے بچپن میں اپنے باپ سے کہا تھا، ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. خواب ہے یہ، یاد رکھیے. خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں. اچھا خواب اللہ کی جانب سے خوشخبری ہوتی ہے، اور ایک خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جو غمگین کرنے والا ہوتا ہے، اور ایک خواب بندے کے اپنے اوہام اور خیالات ہوتے ہیں. تو اچھا خواب کسی اچھے انسان کو سنایا جائے جو خیر خواہ ہو اور جو کوئی تھوڑا سا بھلی باتیں کرتا ہو. مگر غم والا خواب یا وہم و خیالات والے، یہ اپنے پاس رکھے، صبح تھو تھو کر کے انسان بھول جائے ان کو. اور اچھا خواب آئے تو اللہ کا شکر ادا کرے، بندہ خوش بھی ہو. تو جیسے میں عرض کر چکا ہوں، خواب جو ہے نا وہ مخلص لوگوں کو یا علماء کو بتانا چاہیے. برا خواب آنے پر نہ کسی کو بتائیں، اور اس کے شر سے بس اللہ کے حضور پناہ مانگیں. قال یا بنی، تو یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کو سنا تو فرمانے لگے، بیٹا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا یہ خواب بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ وہ تمہارے لیے بری تدبیریں شروع کرنے لگیں گے یا بری تدبیریں سوچنے لگیں گے، کیونکہ شیطان انسان کا سری دشمن ہے. وہ بھائیوں کے درمیان بھی لڑائی پیدا کرا سکتا ہے، حسد پیدا کر سکتا ہے. تو نعمت کا اظہار والد کے سامنے کیا، اور اسی نعمت کو چھپانا دوسروں سے کیا، تو ایک جائز ہے. حادثے سے بچنے کے لیے نعمت کو چھپایا جا سکتا ہے. اظہار نعمت بھی انسان کرے جب نعمت مل جائے اور حسد کا ڈر نہ ہو. تفصیل بیان کیے بغیر انسان اس نعمت کا اظہار کر سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو بتایا، او جی مجھے یہ ہوا، میں نے یہ کیا، پھر اس کا یہ فائدہ ہوا، اس سے ملا، اس نے یہ دیا، پھر میں یوں بن گیا. کوئی ضرورت نہیں ایسی باتیں کرنے کی.
پھر دوسری بات یہ کہ نعمت کا قولاً اور عملاً شکر بجا لانا چاہیے. اللہ کی حضور کہنا چاہیے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر، اور پھر عمل کر کے بھی بندہ دکھائے. تو یہ بات ہے جو کہ شکر کے بارے میں یا نعمت کے بارے میں ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اس طرح اس خواب کے مطابق تمہارا پروردگار تجھے دین کے لیے منتخب کرے گا، یعنی دین کا کام تجھ سے لے گا، تمہیں باتوں کا مآل یعنی انجام سکھائے گا، اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جیسے وہ اس سے پہلے تمہارے دو باپوں ابراہیم اور اسحاق پر پوری کر چکا ہے. یعنی یہ نبوت کا سلسلہ الحمدللہ اب چلے گا. بلا شبہ تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اب دیکھیے یہ 12 بھائی ہیں، ایک کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے 12 بھائیوں میں، اور وہ یوسف علیہ السلام ہے. اب فرماتے ہیں لقد کان فی یوسف و اخوتہ، حقیقت یہ کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصہ میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سے نشان عبرت ہیں. پہلا نشان عبرت وہ یہ ہے کہ اذ قالوا لیوسف اخوہ، جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں بیٹھ کے کہا یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جتھا ہیں، جماعت ہیں، ہمارا باپ تو سری بھول میں ہے. یعنی ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہم سے نہیں کرتے. اور بھائی وہ بچے تھے، بھائی تم بڑے ہو، اب بڑوں کو بچوں جیسی محبت تو نہیں دیا جا سکتی. اب اس کو پیار سے بچے کو پکارا جا سکتا ہے، اس کو جھولی میں بٹھایا جا سکتا ہے، اس کو پیار کیا جا سکتا ہے، اس پہ سر پہ ہاتھ پھیرا جا سکتا ہے، اس کو گلے لگایا جا سکتا ہے، لیکن بڑوں سے تو ایسا نہیں ہوتا نا عموماً. لیکن بس خام خواہ کی ایک سوچ آ گئی، اور جی ابا جان کو وہ بڑا پسند ہے، ہمیں تو پسند ہی نہیں ہے. اقتلوا یوسف، بس لہذا تم یوسف کو مار ڈالو یا اسے کہیں دور پھینک دو، نظروں سے دور ہو جائے، اب یہاں ہمارے ہاں رہے بھی نہیں. اس طرح تمہارا باپ تمہاری طرف متوجہ رہے گا، پھر اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا، مار کے مسجد میں آ جانا اور اللہ اللہ کرنا. یعنی یہ طریقے ہیں. قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو مارو نہیں، بلکہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی گمنام سے کنویں میں پھینک دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے اٹھا لے جائے گا. یہ بھائی تھا، اس نے اتنا مشورہ دیا مارو نہ، اگر کچھ کرنا ہے تو کسی گمنام کنویں کو تلاش کرو، اس میں پھینک دو، وہاں سے گزرنے والے قافلے جو ہے نا کوئی آئے گا اٹھا لے جائے گا. تو انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے. قالوا یا ابانا، باپ کے پاس آئے اس تجویز کے بعد، اپنے ابا سے کہنے لگے کیا بات ہے ابا جان، آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار ہی نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، بڑے بھائی ہیں. آپ ایسا کیجئے کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ جنگل کے پھل کھائے اور کھیل سے دل بہلائے، اور ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے. قال، یعقوب علیہ السلام نے کہا اگر تم اسے لے جاؤ تو ایک تو مجھے اس کی جدائی کا رنج رہے گا، اور دوسرے میں اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ تم اس سے بے خبر ہو جاؤ تو کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے. تم کھیلنے لگ جاؤ اور پیچھے بھیڑیا چھوٹا سمجھ کے اس بچے کو اٹھا لے جائے. قالوا لئنک لہذیب، کہنے لگے ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم تو بہت بڑے نقصان میں پڑ گئے. تو خیر والد نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ. فلما ذهبوا به، چنانچہ جب وہ یوسف کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اسے کسی گمنام کنویں میں ڈال دیں، اس وقت ہم نے یوسف کو وحی کی. وہ ڈال رہے تھے تو اللہ تعالیٰ دل میں یہ بات ڈال رہا تھا کہ یوسف کوئی بات نہیں، ایک وقت آئے گا جب تم اپنے بھائیوں کو ان کی یہ حرکت جتلاؤ گے، درا حال ہے کہ وہ تمہارے متعلق کچھ نہ جانتے ہوں گے، وہ تمہیں پہچان نہیں سکیں گے مگر تم ان کو جتلاؤ گے. تو بہرحال یہ وہی جو کی ہے اس کا یہی مطلب تھا کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں نہیں ڈالے جا رہے بلکہ تخت مصر پر بٹھائے جا رہے ہیں. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ رات کو روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آ گئے، پیٹ یوسف کو کنویں میں پھینک کے. قالوا یا ابانا، کہنے لگے ابا جان، ہم دوڑ کے مقابلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا، اور آپ تو ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے خواہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں. اور قمیص دکھا دی یوسف علیہ السلام کی قمیص، اور کہنے لگے دیکھیے یہ ثبوت ہے. وجاءوا علی قمیصی بدم کذب، اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر آئے
اور مزے کی بات یہ کہ آئے بھی عشاء کے وقت اندھیرے میں، کیونکہ جرائم جو ہے نا اندھیرے میں کیے جائیں تو پھر رونا بھی اچھا لگتا ہے، آوازیں تو نکالیں، آپ آنسو بے شک نہ بہیں، قاتل آپ خود ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ شو کریں کہ ہم تو بڑے ہمدرد تھے، ہمیں تو بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یعقوب نے کہا بات یوں نہیں، بلکہ تم لوگوں نے ایک بری بات کو بنا سنوار لیا ہے، خیر اب صبر ہی بہتر ہے، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس کے متعلق اللہ ہی سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ یہ دیکھ لیجئے، یہی چیز جو ہے نا ذرا تھوڑا سا میدان کربلا کو بھی دیکھیں، خط لکھنے والے جناب یوسف علیہ السلام کو بلا رہے ہیں، اور جب خطوں کے پکڑنے کا موقع ملتا ہے کہ یہ جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخالفین سے یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 باتوں میں مجھے ایک کام کرنے دیجیے، یا تو مجھے جو مسلمانوں کا امیر ہے اس وقت یعنی یزید، مجھے اس کے پاس بھیج دیں، میں اس کے ساتھ خود ہی معاملہ نمٹا لوں گا، یا پھر یہ ہے کہ مجھے سرحدوں پر بھیج دیں مسلمان مجاہدین کے ساتھ، میں مل کے جہاد کرنا چاہوں گا، اور تیسرا یہ ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس لوٹنے لیا جائے۔ اب یہ باتیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ انتظار کریں، ہم اوپر سے جو حکم آئے گا ویسے آپ کو جواب دیں گے۔ اب وہ حکم لینے کا انتظار ہو رہا ہے، تو اتنے میں یہ خط لانے والے یا وہاں سے آ کے جناب سیدنا حسین علیہ السلام کو واپس کوفہ لے جانے والے جو لوگ ساتھ تھے، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر کوئی صلح ہوتی ہے تو ہمارے خط پکڑے جائیں گے، اور خط ان کے پاس ہیں، یا کم از کم نام ہی بتا دیں گے، تو ہم تو پھر بچتے نہیں ہیں، لہذا کچھ اور کیجیے۔ تو بس یہ بہانہ بنا کے اٹیک کیا دو خالفین پر، انہوں نے کہا دیکھیں انہوں نے ہم سے دھوکہ کیا ہے، تو غلط فہمیاں یوں پیدا کر کے وہ میدان کربلا جو ہے نا وہ بن گیا۔ تو یہ ہے، رات کے وقت اٹیک کیا، خود بلوایا، خود ہی لینے آئے، خود ہی جب پھنسے تو خود ہی انہیں شہید کروانے کا سبب بھی بن گئے۔ تو یہ ہماری تاریخ ہے بھائی، یہ انسانوں کا مزاج ہی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر آئے۔ یعقوب نے کہا بات یوں نہیں، بلکہ تم لوگوں نے ایک بری بات کو بنا سنوار لیا ہے، خیر اب صبر ہی بہتر ہے، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس کے متعلق اللہ سے ہی میں مدد چاہتا ہوں۔ کوئی شکوہ نہیں، بلکہ اس کے مقابلے میں صبر جمیل کرتا ہوں، اور صبر جمیل کا مطلب یہ کہ اپنی تکلیف کا بیان ہی نہیں کروں گا، اپنی مصیبت کا ذکر ہی نہیں کروں گا، اور نہ ہی اپنے آپ کو پاک قرار دوں گا۔ وجاءت سیارۃ، پھر ایک قافلہ آیا جس نے اپنے پانی لانے والوں کو پانی کی تلاش میں بھیجا، اس نے اس کنویں میں اپنا ڈول لٹکایا تو بول اٹھا، اور بڑی خوشی کی بات ہے یہاں تو ایک لڑکا ہے، چنانچہ انہوں نے اسے بکاؤ مال سمجھ کر قافلے میں چھپا لیا، کیوں کہیں کوئی لینے والے نہ آ جائیں، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اسے خوب جانتا تھا۔ آ گئے مصر میں، فشرؤہ بثمن بخس دراہم معدودہ، چنانچہ انہوں نے یوسف کو چند درہموں کے عوض حقیر سی قیمت میں بیچ ڈالا۔ انہوں نے کہا جو ملتا ہے لو، مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑے خاندان کا بچہ ہے، تو جو ملتا ہے وہ لے لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے مالک آ جائیں اور پھر لے جائیں اس کو۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور اس کے بارے میں یعنی زیادہ قیمت کے بارے میں انہیں اس سے زیادہ کچھ دلچسپی بھی نہ تھی۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مَصْرَ، اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا تھا وہ یوسف علیہ السلام کو گھر لایا، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے عزت سے رکھو، امید ہے کہ یہ نفع دے گا، یا ہو سکتا ہے کہ اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں، ہم بے اولاد ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اس طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں قدم جمانے کا موقع فراہم کر دیا۔ غرض یہ تھی کہ ہم اسے باتوں کی تعویل سکھا دیں، اور اللہ اپنے حکم نافذ کرنے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے ہی نہیں۔ ہر ایک کے ساتھ تقریباً میں کہتا ہوں ایسا ہوتا ہے، بندہ کہاں کا ہوتا ہے، کون اس کو دھکا دے دیتا ہے یا کیا فیصلے کرتا ہے، اور کس کوئی بلا لیتا ہے، کوئی ٹریول کرتا ہے وہاں جا کے سیٹل ہوتا ہے، اور کہانی بالکل ہی بدل جاتی ہے، زندگی کا بالکل رخ ہی مڑ جاتا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے، وہیں رہتے رہتے
تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ ہر محسن کو جو بھی حاصل ہونے والی عنایات ہیں وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہی ہوتی ہیں، وہ محسن بنتا ہے، اور جو حاصل ہوتی ہیں وہ اسی کی طرف سے عنایات ہیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، یوسف علیہ السلام اب جوان ہو گئے، خوبصورتی ہے، جوانی ہے، اور جوانی کا جوش ہے۔ جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف ورغلانا چاہا۔ وہ بھول گئی کہ میں تو ایک ماں کی سطح پر ہوں اور اس کو ہم نے بیٹا سمجھ کے پالا تھا، مگر شروع سے ہی اس کے دماغ میں کچھ بات اور بیٹھی ہوئی تھی۔ یوسف جو تھے وہ گھر میں تھے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کا دماغ اور چور ہوتا گیا۔ اس نے دروازے بند کر لیے اور یوسف سے کہنے لگی جلدی آ جاؤ، ہائی تلک، یعنی اپنے آپ کو تم تیار کرو، میں بھی تیار ہوں۔ یوسف نے یہ جملہ سنا تو فرمانے لگے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں ایسا گناہ کروں؟ میرے پروردگار نے تو مجھے بہت اچھی منزلت بخشی، اور میں یہ کام کیوں کروں؟ انہ ربی، ایک تو اللہ تعالی کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا مالک کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ مجھے خرید کے گھر لایا، اس نے میرا پورا خیال کیا، میرے ساری تعلیم تربیت کے بندوبست کیے، مجھے آرام فراہم کیا، مجھے غلامی میں نہیں رکھا، بیٹا بنا کے رکھا۔ کیا اس نے اتنا بہترین مجھے جگہ دی تو میں اس کے ساتھ یہ کام کروں، اس کی بیوی کے ساتھ اس کی عدم موجودگی میں؟ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ تو یقیناً فلاح نہیں پاتے۔ تو بہرحال اس آیت سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ جو بیٹا نہیں، کوئی بھی خاتون، اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مرد کو اپنے گھر میں اس طرح رکھے۔ یوسف علیہ السلام بچپن میں وہاں رہ رہے تھے، بچپن سے ہی، تو ایک ماحول انہوں نے اپنی طرف سے جو سمجھا وہ یہ سمجھا کہ جو مالک ہے یہی میرا یعنی سرپرست ہے، اور اس کی بیوی جو ہے یہ ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ مگر دوسرے کسی فریق کے دماغ میں کوئی بھی شیطانی خیال آ سکتا ہے، تو اس لیے یہ چیزیں ہماری شریعت نے ممنوع قرار دے دی۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں جب آیت پردے کی اتری تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فوراً ہی، میں پرے بیٹھا تھا، آپ نے پردہ کھینچ لیا اور میری اپنی اہلیہ سے اور تمام بیویوں سے میرے پردے کرا دیے کہ گھر میں آنا جانا اب تمہارا بند۔ دوسری طرف عورت کا بھی ایک بہت بڑا فتنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بعد مردوں پر کوئی فتنہ عورتوں سے زیادہ نقصان دینے والا نہیں چھوڑا۔ بڑے لوگ اس میں پڑ جاتے ہیں فتنے میں، اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی اور دور کے ڈھول سہانے لگتے ہیں۔ جب واسطہ پڑتا ہے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بے شک دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، اور بے شک اللہ تمہیں اس میں خلیفہ بنانے والا ہے، پس وہ دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو، لہذا دنیا سے اور عورتوں سے بچو، کیونکہ بنو اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں میں تھا۔ عورت کے ذریعے ہی شیطان کا حملہ ہوتا ہے، عورت شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے اور شیطانی صورت میں ہی پیٹھ پھیرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو دیکھے تو وہ فوراً گھر واپس آئے، اپنی بیوی کے پاس آئے اور اپنی جو خواہش ہے پوری کرے، بلا شبہ یہ چیز اس خواہش کو مٹا دے گی جو اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، چنانچہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور وہ بھی اس عورت کا قصد کر لیتے اگر اپنے پروردگار کی پھر برہان نہ دیکھ لیتے۔ یہاں جو اگر کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کی برات فرمائی ہے کہ عورت تو پورے ارادے کے ساتھ وہ ڈٹی ہوئی تھی، اور یوسف علیہ السلام بھی انسان تھے، جوان تھے، وہ بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے پروردگار کی برہان نہ دیکھ لیتے۔ وہ برہان کیا تھی؟
یہی کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ یعقوب علیہ السلام کا. کس کا پوتا ہوں؟ اسحاق کا. کس کا پڑ پوتا ہوں؟ ابراہیم کا. کیا میں اس خاندان کو دھبا لگواؤں؟ کیا یہ زیب دیتا ہے یوسف تمہیں؟ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اس طرح ہم نے انہیں اس برائی اور بے حیائی سے بچا لیا کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے. یہ حقیقت ہے، ماں باپ کے ساتھ اٹیچمنٹ انسان کو بڑی حد تک برائیوں سے بچا دیتی ہے. اگر خاندان اچھا ہو تو بندہ اپنے خاندان کی عزت بھی کرتا ہے، ورنہ خاندان کی مٹی پلیت کر دیتا ہے. واستبق الباب، پھر وہ دونوں دروازے کی طرف لپکے، یوسف آگے اور عورت پیچھے. اور اس عورت نے یوسف کو پیچھے سے کھینچ کر ان کی قمیص پھاڑ ڈالی. دروازہ کھلا تو انہوں نے عورت کے خاوند کو دروازہ کے پاس کھڑا پایا. تب وہ اسے کہنے لگی، جو شخص تیری بیوی سے برا ارادہ رکھتا ہو اس کا بدلہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ یا تو اسے قید کر دیا جائے اور یا اسے دردناک سزا دی جائے. دیکھیے، خواہش جب پوری نہیں ہوئی تو محبت کیسے بدل گئی، نفرت میں بدل گئی. تھوڑی دیر پہلے سب کچھ دینے کو تیار تھی، اور جب ذرا تھوڑا سا معاملہ واضح ہوا تو وہ عشق جو تھا وہ رفع چکر ہو گیا، بلکہ الزام لگا دیا. قال ہی راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام نے کہا بات یوں نہیں، الزام لگا تو جواب دینا چاہیے، بلکہ اس نے مجھے اپنی طرف ورغلانا چاہا تھا. اور اس کے خاندان میں سے ایک گواہ نے قرائن کی بنا پر شہادت دیتے ہوئے کہا کہ اب پتہ یہ کرنا ہے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے. اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہو تو عورت سچی اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے. کیونکہ یوسف بھاگا ہوگا، اس نے اس کی قمیص پکڑی ہوگی اور قمیص پیچھے سے پھٹ گئی ہوگی، یا عورت اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہوگی اور یوسف نے اس کی قمیص آگے سے پکڑنا چاہیے ہوگی، وہ پیچھے بھاگی ہوگی تو اس کی قمیص آگے سے پھٹ گئی ہوگی. بات صحیح تھی. فلما رأى قمیصه قد من دبر، پھر جب عورت کے خاوند عزیز مصر نے یوسف کی قمیص دیکھی تو پیچھے سے پھٹی تھی، یہ دیکھ کر وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا یہ تو تم عورتوں کا ایک چلتر ہے، واقعی تمہارے چلتر یا چلتر بڑے خطرناک ہوتے ہیں. یوسف اعرض عن ھذا، پھر یوسف سے کہا یوسف اس بات کو اب جانے دو، بھول جاؤ. یوسف نے کہاں بات کرنی تھی، وہ تو خاموش تھے. بہرحال انہوں نے بات آئی گئی کرنی تھی، کر دی. اور واستغفری لذنبک، اور اپنی بیوی سے کہا تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بلا شبہ تو ہی خطا کار ہے، غلطی تیری ہے، تم گھر کی مالکہ تھی، تمہیں کس نے اجازت دی تھی کہ تم اس کو اندر کمروں میں لے جاؤ اور اس طرح بن سمر کے جس طرح تم اب سامنے آئی ہو اور وہ بھاگ رہا ہے تم اس کو پیچھے سے پکڑ رہی ہو، تو تمہاری غلطی ہے. وقال نسوة فی المدینہ، مدینہ کی، شہر کی جو بڑی بڑی ایلیٹ کلاس کی خواتین تھیں، انہیں جب خبر پہنچی کہ ہماری کیٹیگری کی خاتون جو عزیز مصر کی بیوی ہے، بڑی عجیب سی خاتون ہے، اپنے غلام پر ریچھ گئی ہے. اور بھائی کسی سے جانانہ رکھنا ہوتا، دوستی رکھنا ہوتی تو ایسے سے رکھتی جو کم از کم کوئی بڑا انسان تو ہوتا. یہ کیا ہے؟ تو شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو اپنی طرف ورغلانا چاہتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر چکی ہے، ہم تو اسے واضح طور پر گمراہی میں مبتلا دیکھ رہی ہیں. یعنی ایسے غلام سے محبت کی جاتی ہے. فلما سمعت بمکرہن، جب اس عزیز مصر کی بیوی نے ان کی مکارانہ باتیں سنی، یعنی مطلب یہ نہیں تھا کہ غلام پر ریچھ گئی ہے، بلکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم دیکھیں تو صحیح، آخر یہ ایلیٹ کلاس کی خاتون ہے، بڑے بڑے لوگوں سے ملتی ہوگی، اور یہ غلام پہ کیسے ریچھ گئی، اس میں ہے کیا؟ تو یہ اصل مکاری تھی. تو جب اس نے ان کی مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے ایک تکیہ دار مجلس سے ضیافت تیار کی. بڑے ہال میں تکیے لگا دیے، ان کو بٹھایا اور ہر عورت کے سامنے ایک ایک چھری رکھ دی اور پھل کی پلیٹیں رکھ دی، اور یوسف سے کہا یوسف تم ان کے سامنے نکل آؤ اور ان کو کہا پھل کاٹو کھاؤ. تو جب ان عورتوں نے انہیں دیکھا، یعنی یوسف علیہ السلام کو، تو حسن میں فائق تر سمجھا، دیکھا کہ واقعی انتہائی خوبصورت انسان ہے، اور پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ بول اٹھی
کہ یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے، تم ٹھیک ہو، تم نے جو سوچا تھا بالکل درست سوچا۔ اب اپنی اداؤں سے وہ ظاہر یہ کرنا چاہتی ہیں کہ یوسف تم دیکھو، صرف یہ نہیں، ہم سب فدا ہیں تم پہ۔ قالت، اب کہنے لگی زلیخا، عزیز مصر کی بھی، یہ زلیخا میں نام لے رہا ہوں، مشہور یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کا نام نہیں لیا، تو ہمیں عزت کرنی چاہیے، نام نہیں لینا چاہیے۔ کہنے لگی یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی، کہہ رہی تھی نا یہ غلام پہ ریش رہی ہو، بے شک میں نے ہی اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ بچ نکلا، اور اگر اب بھی اس نے میرا کہنا نہ مانا تو اسے قید کر دیا جائے گا یا ذلیل ہو جائے گا۔ قالا، یوسف علیہ السلام نے اسی وقت دعا کی، ربی، اے میرے پروردگار، جس چیز کی طرف مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے قید ہی زیادہ پسند ہے، میں گناہ نہیں کرنا چاہتا، قید کروا دے مجھے، اور اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے دور نہ رکھا تو میں ان کی طرف جھک جاؤں گا، غلطیاں کر بیٹھوں گا، گناہ ہو جائے گا اور جاہلوں سے ہو جاؤں گا، جب یہ کام کر بیٹھا تو پھر میرا شمار اچھے لوگوں میں نہیں ہوگا۔ فاستجاب لہ ربہ، چنانچہ اس کے پروردگار نے یوسف کی دعا قبول کر لی اور عورتوں کے مکر کو یوسف سے دور رکھا، بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وہ کیسے کہ یوسف کی بریت اور عورتوں کی بدعتواری کے کئی دلائل مل جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے یہی مناسب سمجھا کہ یوسف کچھ مدت کے لیے قید میں ڈال دیا جائے۔ کیوں؟ وہ ہوتا ہے نا، بڑے لوگوں پر الزام آ رہا ہوتا ہے نا، جی دیکھیں پبلک بات کر رہی ہے، جی یہ عورتوں نے کیا کیا ہے، تو اب اس کو مٹانے کے لیے ہوتا یہی ہے کہ دوسرے کو مجرم بنا دو اور اپنے آپ کو بچا لو، اور جب جیل میں ڈالیں گے تو لوگ کہیں گے ہاں جی کوئی قصور ہوگا نا، کوئی ایسے تو نہیں نا جیل میں ڈالا جاتا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّانِ، یوسف کے ساتھ دو اور نوجوان بھی قید خانہ میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا، اس قیدی نے یوسف علیہ السلام سے، یہ دیکھیے چند دنوں کی بات ہے، کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں نے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں جنہیں پرندے کھا رہے ہیں۔ پھر دونوں کہنے لگے ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ قالا، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے، قیدیوں کو جو کھانا ملا کرتا ہے، اس کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ایسا علم ہے جو مجھے میرے پروردگار نے سکھایا ہے، میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ دیکھیے کتنی حکمت سے حضرت یوسف علیہ السلام اپنی بات کو اب دوسروں تک پہنچا بھی رہے ہیں اور اپنا تعارف بھی کرا رہے ہیں۔ واتبعت ملت آبائی، اس کی بجائے میں نے اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا دین اختیار کیا ہے۔ ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہم کسی غیر کو اللہ کا شریک بنائیں، ہم پر اور تمام انسانوں پر یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تعارف کرا دیا کہ نبی کی اولاد ہوں۔ یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیوں، ذرا سوچا کیا متفرق رب بہتر ہیں یا ایک ہی اللہ جو سب پر غالب ہے؟ جیل میں بھی توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء، اللہ کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو وہ تو ایسے نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے خود رکھ لیے ہیں، ان کے لیے اللہ نے کوئی آسمان سے سند نازل نہیں کی، اللہ کے سوا یہاں کسی کی فرما روائی نہیں، اس نے یہی حکم دیا ہے کہ اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو، یہی دین برحق ہے، لیکن اکثر لوگ یہ باتیں جانتے نہیں۔ یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا، وہ رہا ہو جائے گا، اور رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ نام نہیں لیا کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، یہ کہا تم میں سے ایک، اور پرندے اس کے سر کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جن باتوں کی حقیقت تم پوچھ رہے تھے ان کا فیصلہ ہو چکا۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہما، ان دونوں میں سے جس شخص کے بارے میں یوسف کو یقین تھا کہ وہ قید سے رہا ہونے والا ہے، اسے یوسف نے کہا اپنے مالک یعنی شاہ مصر سے میری بابت بھی ذکر کرنا کہ ایک قیدی ہے، بلا قصور اس کو جیل میں ڈال رکھا ہے، کیا قصور ہے اس کا؟ لیکن مالک کے پاس یوسف کا ذکر کرنا اسے شیطان نے بھلا دیا، وہ رہا ہوا، وہ جا کے اتنا مصروف ہوا کہ وہ ذکر ہی نہیں کر سکا، چنانچہ یوسف کئی سال تک قید میں پڑے رہے۔ کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ اذکرنی عند ربک، تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، آپ کو اللہ کو یاد کرنا چاہیے تھا، اس نے کیا کرنا ہے۔
وقال الملک، ایک دن بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں۔ اہل دربار، اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ بادشاہ ہے، خواب دیکھا ہے، حیران کن خواب تھا۔ تو وہ سارے کہنے لگے یہ تو پریشان کن خیالات ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ وقال الذی نجا منہما، ان دونوں قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد عین اس سوال پر، عین اس خواب کے موقع پر یوسف اور ان کا پیغام یاد آیا۔ وہ قید کا ساتھی تھا، میں نے اس سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، اس نے بالکل سچی بتائی تھی۔ تو کہتے ہیں انا انبئکم بتاویلہ، مجھے اجازت دیجیے میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتاؤں، مجھے ذرا بھیج دیجیے۔ اب یہ نہیں کہتا کہاں بھیجے، میں بتاتا ہوں۔ بھائی تم کیسے بتاتے ہو، تمہارے پاس کیا کمال ہے؟ اب وہ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ایھا الصدیق، اے ساتھی، اے دوست، اے راست باز ساتھی۔ اور یوسف علیہ السلام کو یہ نہیں بتاتا کہ خواب ہے، بادشاہ نے دیکھا ہے، یہ بتا دو اس کی تعبیر کیا ہے۔ اس کو سارا اپنا کام بنانا چاہتا ہے۔ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھائے جا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیں ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں، تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں واپس اور انہیں بھی علم ہو جائے اور انہیں بتا سکوں کہ یہ خواب کی تعبیر ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بغیر کسی سوال کے جواب دے دیا اس کو۔ قال، یوسف نے کہا تم 7 سال لگاتار کھیتی باڑی کرو گے، جو کھیتی تم کاٹو اس میں سے کھانے کے لیے تھوڑا بہت اناج چھوڑ کر باقی کو بالیوں میں ہی رہنے دینا۔ ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر اس کے بعد 7 سال بہت سخت آئیں گے، اور جو اناج تم نے ان سالوں کے لیے پہلے سے جمع کیا ہوگا وہ سب کھا لیا جائے گا، بجز تھوڑے سے اناج کے جو تم بیج کے لیے بچا لو گے۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی، اور اتنی بارش ہوگی، اتنا پھل ہوگا کہ وہ اس سال وہ رس نہ چھوڑیں گے۔ خواب لے کے وہ آیا، بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ نے سوچا یہ میرا کک ہے، اگر اس کے پاس اتنی مہارت ہوتی تو یہ کک ہوتا، یہ تو کہیں کھڑا ہوتا۔ پوچھ لیا کہاں گئے تھے، کس کو ملے ہو؟ اس نے کہا جی فلاں کو ملو۔ تو بادشاہ نے کہا ایتونی بھی، یہ تعبیر جب بادشاہ نے سنی اس نے کہا اس شخص کو میرے پاس لاؤ، یوسف کو۔ فلما جاءہ الرسول، پھر جب پیغام لے جانے والا یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، یوسف نے جواب دیا اسے کہ اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں والا معاملہ کیسا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، میرا پروردگار تو ان کے چلتروں کو خوب جاننے والا ہے۔ میں باہر نہیں آنا چاہتا، پہلے مجھے یہ بتایا جائے میرا جرم کیا ہے، مجھ پر جو الزام لگا تھا کیا وہ صحیح ہے، یا مجھے جھوٹ موٹ میں تم لوگوں نے جیل میں ڈال کے مجھے اتنے میری عمر کے سال برباد کیے۔ قالا، بادشاہ نے فوراً ان عورتوں کو بلوایا، تو ان عورتوں کو بلا کے پوچھا وہ کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف ورگلانا چاہا تھا؟ بول اٹھیں، حاشا للہ، واللہ، یہ قسمیہ مانا ہوتا ہے، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی بھی بول اٹھی، اب تو حق ظاہر ہو ہی چکا ہے، یوسف علیہ السلام کی سچائی ثابت ہو چکی ہے، لوگ جانتے ہیں، میں کہتی ہوں کہ میں نے ہی ورغلایا تھا اور وہ بالکل سچا ہے۔ ذالک، یہ اعتراف میں اس لیے کر رہی ہوں، یہ عورت کے الفاظ کہے جاتے ہیں، ذالک، یہ میں اعتراف اس لیے کر رہی ہوں، لیعلم، تاکہ میرا شوہر جان لے کہ انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے در پردہ اس سے کوئی خیانت نہیں کی تھی، وان اللہ، اور یہ بھی جان لے کہ اللہ تعالیٰ لا یہدی کید الخائنین، اللہ تعالیٰ خائنوں کی چال کو کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا۔ اور ایک دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے، یوسف علیہ السلام کو جب بتایا گیا کہ وہ عورتیں خود اعتراف کر رہی ہیں تو اب تو آئیے، تو فرمانے لگے ذالک، یہ میں نے کوئری اس لیے کرائی ہے، میری غرض یہ تھی کہ لیعلم،
تاکہ عزیز مصر جان لے کہ انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی بیوی کی عزت کو لوٹنا نہیں چاہا تھا، کوئی میں نے خیانت نہیں کی تھی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور جو خیانت کرے اللہ خائنوں کی چال کو کبھی بھی کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا۔ تو اس طرح یوسف علیہ السلام بڑے سرخرو ہو کے جیل سے باہر نکلے۔ تو باقی بھی اس کا کوئی ایک ہے تعلق، انشاءاللہ وہ کل ہم پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔